اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت سے پکار کے درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہیں کچھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ ہم اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس سے محبت کا ایک حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اپنی والدین، اولاد، مال، جان سے بھی بڑھ کر انسان کو جب کسی چیز کی سچی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ ہم بازار چلے جائیں، ہر طرف مال 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 کی آوازیں سنیں گے۔ ہمیں حضور اقدس کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، مگر ہم آپ کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اسی قدر ہمارے دل میں آپ کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق پڑے گا۔ درود شریف میں ایک بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوئی دوسری محبت۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بہت تیزی اور محبت سے یہ کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بڑی دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ السلام بھیجا ہے۔ آپ اس صلاۃ السلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی کا جواب آپ کے ہمارے لیے دعائے رحمت ہے اور ہمارے لیے سلام۔ یہ ہوئی 5ویں محبت۔ اب ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے میخانہ کا اصل دور شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص نعمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی۔ دیکھا آپ نے کہ ہم نے جیسے ہی کہا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام میں محبت اور رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا؟ کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی؟ تو آئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں اور اس کو اللہ کو بہت پیار سے پکارتے ہیں اس کی محبتوں کے لیے، درود پاک کے صدقے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ زندگی کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے، روشنیوں کا سفر، روح کا سفر، اللہ سے محبت کا سفر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سفر۔ اور یہ ہم اس وقت یکسو ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔
یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی جسم یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گرمی سردی میں گرم اور سرد ہو جاتا ہے، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کریم اللہ جی، تو اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت اور رحمت للعالمین کے صدقے سے معاف فرما، ہماری جملہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو سکونت عطا فرما، سکینہ عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمیں جنات، شیاطین اور انسانوں کے شر، بد نظری اور ان کے حسد سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی کے ساتھ سلامت رکھ۔ اے پیارے کریم اللہ جی، ہماری توبہ قبول فرما لیں۔ ہم ملتمس ہیں کہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا، سب کی خیر، رحمتیں کر دے، کرم کر دے، کسی کو مایوس نہ لوٹانا، اللہ کسی کو مایوس نہ کرنا۔ جو جو آس اور امیدیں لوگوں نے تجھ سے لگائی ہیں، جو جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، جو تیرے دربار میں حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو سن لینا۔ تو آئیے پکارتے ہیں مل کے پیارے رب کو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اندر داخل ہونے کی اجازت عطا فرماتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نئے دن کے طلوع ہونے کے ساتھ ہم سب پھر رب کائنات کے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے مرشد کو لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن وہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔ ہم نے ولی کو نہیں پہچاننا بلکہ اپنی کیفیت کو پہچاننا ہے۔ ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ولی اللہ کی صحبت میں ہمارے دل کی کیفیت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں، کیا ہمارا قطب نما ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے قطب کو جا کر پکڑ نہیں لینا ہے بلکہ قطب نما کو پکڑنا ہے، یعنی ہم نے اپنے دل کو پکڑنا ہے، ان کو نہیں پکڑنا ہے۔ تو ولی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اس کا اپنا اللہ، اپنا دل ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ جہاں پر ہمارے دل میں اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے وہاں ولی اللہ ہے، چاہے وہ مزار ہو یا بندہ ہو، یعنی اللہ اللہ جب ہمارے دل میں آ جائے۔ جس طرح ہم ایک جگہ سے گزرتے ہیں وہاں قبر تو نظر آتی ہے، نہیں آتی، لیکن جب وہاں سے گزرتے ہیں دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تو جب پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کسی بزرگ کا مزار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل اپنی مالک کی طرف رجوع کر جائے اس مقام کو ولی کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کیفیت ہو۔ اس کی پہچان نہیں کرنی کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، کیا تاریخ پیدائش ہے، اتنا عرصہ کہاں رہے۔ تو ولی ہمارے دل کی کیفیت ہے اور ولی ہمارے دل کا نام ہے۔ کہتے ہیں ایسی بہار کو ہم کیا کریں گے جس میں ہماری گائے بھوکی مر جائے۔ اگر ہماری گائے بھوکی ہے تو چراگاہوں کو کیا کرنا، جبکہ ان چراگاہوں کے باوجود گائے بھوکی مر گئی۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دل میں اللہ کی کیفیت بنی ہے، بس یہی ولی کی نشانی ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے
کہ ہمارا دل اللہ کریم کی طرف راغب ہو۔ اس لیے آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے آشنا کرائے جو ہمیں اللہ کی طرف راغب کریں، اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگان دین سے روشناس کروایا، بابا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب، ہم ان کو ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا دل جہاں پہ بھی اللہ کو پہچانتا ہے وہ ہمارے ولی ہیں، ان کو لے کے ہم اپنے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج اللہ سے کہیں کہ ہمارا دل اپنے خاص بندوں سے آشنا کروا دے جو ہم کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ آئیے پکارتے ہیں اس کو اور اس کی محبتوں کی طلب کرتے ہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے دعا مانگتے ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ تو ہمیں ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم تیرے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، اور ہر وقت ہم تیرے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تو نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری کمزوری، ہمارے گناہ، لفظوں کی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، ہماری کمزور ذات تجھ سے بہت شرمندہ ہے میرے رب کہ ہم غلطیوں کے پتلے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں برداشت کی صلاحیت جو ایک خوش نصیب کو ملتی ہے وہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو جس سے تو بھی راضی ہو اور تیری مخلوق بھی راضی ہو، ہم خود بھی خوش رہیں اور خوشیاں بھی تقسیم کریں، اور ہر وقت اس سے گناہوں کی توبہ طلب کریں، اور تیرا شکر ادا کرتے رہیں، اور تیری عبادت میں مصروف رہیں، اور تیری مخلوق کے پہ پوری توجہ اور محبت اور رحم و کرم کی صلاحیت عطا کر دے، تاکہ تو بھی ہم پہ مہربان ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے۔ اے اللہ، تو مہربان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آئیے سب مل کے پکارتے ہیں اس پیارے رب کو، اور اس سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وہ ماں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کا نور برس رہا ہے، رحمتوں کا وقت ہے، ایک اور روشن دن طلوع ہونے کو ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے،
اور رب کو انسان کا اچھا اخلاق، اچھی تمنائیں، نیک تمنائیں اور مانگنا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو مجھ پر کیسی بے یقینی، جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نواز دوں تو کہنا۔ تو آئیے آج اسی مان کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اس کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مان کے، اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے، مانگتے ہیں اس سے، سب اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں بہت ڈوب کے، کھو کے۔ آج انشاءاللہ وہ اپنی تمام تر رحمتوں سے نوازے گا اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ آئیے پکارے اسے، اللہ اللہ اللہ۔